بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، آج ہم بات کریں گے لینڈ فیچرز آف پاکستان پارٹ 2 کی۔ لینڈ فیچر آف پارٹ 1 میں ہم نے بات کی تھی کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار قدرتی وسائل سے نوازا ہے۔ پاکستان دنیا کی انتہائی اہم جغرافیائی لوکیشن پر واقع ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ پاکستان کا حدود اربا 7,95,095 مربع کلومیٹر اسکوائر کلومیٹر ہے۔ پاکستان کے ہمسائے ممالک میں پاکستان کے مشرق میں بھارت، پاکستان کے شمال میں نارتھ میں چائنا، پاکستان کے ویسٹ میں مغرب میں افغانستان، اور پاکستان کے جنوب مغرب میں ایران، اور جنوب میں نارتھ میں بحیرہ عرب واقع ہے۔ بحیرہ عرب کے بارے میں ہم نے بتایا تھا انتہائی اہم امپورٹنٹ سی ہے انڈین اوشن کا، جہاں سے امپورٹنٹ ٹریڈ روٹ کروڈ آئل کی پوری دنیا کو آبنائے ہمز، اسٹیٹ آف ہمز سے اسٹیٹ آف ملاکا کی طرف جاتی ہے۔ یہ پرشین گلف کے اندر ایک اسٹیٹ آف ہمز ہے جو ایران کی بندرگاہ چار بہار کے قریب ہے، اور یہ گوادر کے قریب بھی موجود ہے۔ ہم نے لیٹیٹیوڈس کے بارے میں پڑھا تھا۔ لائنز آف لیٹیٹیوڈس وہ لائنز ہیں جو امیجنری لائنز ہیں جو گلوب کے اوپر ڈرا کی گئی ہیں۔ دیر آر 180 ان نمبرس، 180 تعداد میں یہ لائنز آف لیٹیٹیوڈ ہیں، اور ان کا جو سینٹر ہے جہاں پہ 0 ڈگری، اس کو ایکویٹر کہتے ہیں۔ وہ گلوب کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے۔ جو اوپر والا نارتھ پول ہے اس کو ناردرن ہیمیسفیئر کہا جاتا ہے، اور جو نیچے والا جو ساؤتھ پول ہے اس کو سدرن ہیمیسفیئر کہا جاتا ہے۔ ایکویٹر ان دونوں ہیمیسفیئر کو ڈیوائیڈ کر دیتا ہے ان 2 پارٹس میں۔ ایکویٹر پہ لائن آف لیٹیٹیوڈس 0 ڈگری ہوتی ہیں۔ ایکویٹر سے نارتھ پول تک 90 ڈگری، اور ایکویٹر سے ساؤتھ کی طرف 90 ڈگری، ٹوٹل 180 ڈگریز ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے لائن آف لانگیٹیوڈ کے بارے میں پڑھا۔ یہ تعداد میں 360 ہوتی ہیں۔ یہ بھی لائن جو ہیں نارتھ پول سے ساؤتھ پول کی طرف امیجنری لائنز ہیں۔ یہ دنیا کو 2 پارٹس میں، ویسٹ یعنی کہ مغرب اور ایسٹ یعنی کہ مشرق میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ اس کا جو 0 ڈگری ہے، جو برطانیہ کا شہر گرین وچ ہے، یہاں سے یہ ایک لائن پاس ہوتی ہے جو نارتھ پول سے ایکویٹر کو کراس کرتی ہوئی ساؤتھ پول میں جا کے مرج ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں لائن آف پرائم میریڈینز۔ عزیز طلباء، پاکستان بھی میپ کے اوپر لیٹیٹیوڈ اور لانگیٹیوڈ کی مدد سے آپ اس کو لوکیٹ کر سکتے ہیں۔ جب آپ نیوی میں یا نیویگیشن سمندر کے اندر موومنٹ کرتے ہیں تو لیٹیٹیوڈس اور لانگیٹیوڈس کی بہت امپورٹنس ہے۔ ایون ڈیزرٹ کے اندر بھی لوگ اپنی ڈائریکشن کا تعین لائن آف لیٹیٹیوڈس اینڈ لائن آف لانگیٹیوڈ سے کرتے ہیں۔ اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، لینڈ فیچر آف پاکستان۔ ہم نے اس میں بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو پہاڑوں سے، دریاؤں سے، سمندر سے، پلین سے، ایور گرین پلین سے، لوور انڈس پلین سے، جو اپر انڈس پلین ہے، فرٹائل الوویل سائل سے پاکستان کو نوازا ہے۔ پاکستان کی کوسٹل لائن 1000 کلومیٹر ہے، جس کو آپ 600 نوٹیکل مائلز بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو مائلز میں کریں تو یہ 700 مائلز آلموسٹ بنتی ہے۔ اور یہ 2 پروونس پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے ساتھ along دی 2 پروونس، سندھ پروونس اینڈ بلوچستان پروونس، یہ 1000 کلومیٹرز کی لائن ہے۔ اور آپ کو جیسا کہ عزیز طلباء پتہ ہے کہ یہ جو عریبین سی ہے، یہ بگیسٹ سورس ہے پاکستان کے اندر، جو سی بریز اور لینڈ بریز جو چلتی ہیں، سیزنل ونڈز جو چلتی ہیں، اور جس کی وجہ سے پاکستان میں گرمیوں میں مونسون کی شدید بارشیں ہوتی ہیں، اور سردیوں میں پہاڑوں پہ برف باری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ پانی سارا ہمارے دریاؤں میں آتا ہے۔ ہم نے آپ کو 3 سویلائزیشن کی بات کی تھی۔ ہم نے آمو کی بات کی تھی، دریائے آمو، آکسس،
جو افغانستان میں ہے. ہم نے انڈس ریور جس کو دریائے سندھ کہتے ہیں جو پاکستان کا سب سے لانگیسٹ ریور ہے 2900 کلومیٹرز یہ فرام ہنجرا پاس ٹو سمندر تک یہ بحیرہ عرب کے اندر آگے شامل ہوتا ہے. اس کے معاون دریاؤں میں دریائے جہلم ہے, دریائے راوی ہے, دریائے ستلج ہے, دریائے بیاس ہے, دریائے چناب ہے. تو یہ اس کے معاون دریا ہیں جو پنجنت کے مقام پہ دریائے سندھ میں ملتے ہیں. اسی لیے پنجاب کو 5 دریاؤں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے گنگا کی بات کی تھی. گنگا بہت بڑا دریا ہے, گنگا سویلائزیشن ہے. جس کے بعد یہ جمنا اس کا معاون دریا ہے, اور انڈیا کا یہ ایک مقدس, ہندوؤں کا یہ ایک مقدس دریا ہے. تو اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے جو لینڈ فیچرز ہیں اس میں ماؤنٹینز ہیں. ماؤنٹینز میں جب ہم نے بات کی تھی تو ہم نے بات کی تھی کہ پاکستان کے جو ماؤنٹینز ہیں اس میں ناردرن ماؤنٹینز ہیں جس کو شمالی پہاڑ کہتے ہیں, نارتھ ویسٹرن ماؤنٹینز ہیں جس کو شمال مغربی پہاڑ کہتے ہیں, اور مغربی پہاڑ جن کو ویسٹرن ماؤنٹینز کہتے ہیں. یہ پاکستان میں 2 بڑے پہاڑی سیگمنٹس ہیں. اس میں ہم نے جو ناردرن ماؤنٹینز پڑھا تھا وہ ہم نے پڑھا تھا گلگت سے سکردو تک جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ قراقرم کہلاتا ہے. یہ قراقرم شاہراہ ریشم جو شاہراہ قراقرم کے نام سے بھی جانی جاتی ہے, اور اس کے اوپر آج کل سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے نام سے ایک سلک روٹ بھی بنائی گئی ہے, اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوگی, اور اس میں پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کے دروازے کھول دیے جائیں گے اگر ہماری قوم نے, ہمارے طالب علم نے جو قائد اعظم کے فرمودات ہیں ان میں سے ایک فرمودہ یہ ہے کہ کام کام اور صرف کام. ہمارے طالب علم اگر شوق سے, اشتیاق سے علم حاصل کریں گے اور اپنی کتاب کے علاوہ بھی سوچیں گے, جو کہ ہم سروش پبلک ہائی اسکول کے تحت یہ ایک فارمولہ ہم پیش کرتے ہیں کہ ہم ٹرانسفر نہیں کرتے, ہم ٹرانسفارمیشن کرتے ہیں. ہم جو علم ہے اس کی منتقلی نہیں کرتے بلکہ ہم علم کو تبدیل کرتے ہیں ان دی فارم آف ریفلیکشن. اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کریٹیکل تھنکنگ, ریزننگ ابیلٹی, لاجیکل ریزننگ, افیکٹو انٹیلیجنس اور کمیونیکیشن جو سکل ہے جو 21 سینچری کے ٹولز ہیں سکسیس کے, ان کے اندر وہ مہارت حاصل کریں. اور ہم اس سلسلے میں طلباء کی بھرپور معاونت کر رہے ہیں. عزیز طلباء, جو پاکستان کے ناردرن ماؤنٹین جس کو قراقرم کہتے ہیں, اس کی جو ہائیسٹ پیک ہے وہ K2 ہے. یہ دنیا کی دوسری بڑی پہاڑی چوٹی ہے جس کی بلندی 8611 میٹر ہے. یہ کوہ قراقرم کی سب سے بلند چوٹی ہے. یہ سارا سال اس کی چوٹیوں پہ برف سے یہ ڈھکے رہتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے اسی جو ناردرن جو ماؤنٹینز تھا یہاں پہ گلیشیئرس کی بات کی, ہم نے ہسپر کی بات کی تھی, بلتورو کی بات کی تھی, بیافو کی بات کی تھی, سیاچن گلیشیئر کی بات کی تھی. یہ برف کے وہ پہاڑ ہیں جو گلیشیئرز ہیں جو 100% برف سے بنے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے نارتھ ویسٹرن ماؤنٹینز کی بات کی تھی جس کو ہم شمال مغربی پہاڑی سلسلہ کہتے ہیں, جس میں سوات کے پہاڑ ہیں, جس میں جو سوات کے پہاڑ تھے. اس کے علاوہ یہاں پہ کوہستان کے پہاڑ ہیں اور گلگت کے پہاڑ ہیں. اس کے علاوہ ہم نے کوہ ہمالیہ کی بات کی تھی. ہم نے بتایا تھا کوہ ہمالیہ جو پہاڑ ہے اس کی جو سب سے بڑی چوٹی ہے وہ نیپال, یہ سلسلہ پاکستان کے نارتھ سے سٹارٹ ہوتا ہوا یہ نیپال تک جاتا ہے. اس کی سب سے جو بلند چوٹی ہے وہ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے, جس کی ہم نے آپ کو بتایا تھا 8850 میٹر. یہ دنیا کی سب سے بلند ترین چوٹی نیپال میں ہے جس کا نام ماؤنٹ ایوریسٹ ہے. اور ہم نے کوہ ہمالیہ کے بارے میں یہ بھی پڑھا تھا کہ یہ 3 اس کے جو فردر سیگمنٹس ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں, جس میں شوالک کے پہاڑ جو اسلام آباد, ہزارہ اور یہ ایبٹ آباد اور مری کے جو پہاڑ ہیں یہ شوالک کی چوٹی. اس کے علاوہ ہم نے لیسر ہمالائز کی بات کی تھی جس میں ہمارے سیالکوٹ سے جو پہاڑی سلسلہ ہے پیر پنجال کا وہ نظر آتا ہے. اس سلسلے کو پیر پنجال کا سلسلہ جو آزاد کشمیر تک پھیلا ہوا ہے. اس کے علاوہ ہم نے گریٹر ہمالائز کی بات کی تھی جس میں ہم نے نانگا پربت کی بات کی تھی, نانگا پربت جس کو لوگ بولتے ہیں کلر ماؤنٹینز, اس کی بات کی تھی. آج ہم ویسٹرن ماؤنٹینز یعنی کہ مغربی پہاڑ کی بات کریں گے. تو عزیز طلباء, آپ اپنی بک کے اندر یہ اپنے جو پیج ہے
اس کو پیج نمبر 76 کے اوپر آپ دیکھیں تو آپ کو نارتھ ویسٹرن اینڈ ویسٹرن ماؤنٹینز کے اوپر بات کریں گے. اس کے 3 ماؤنٹینز رینجز ہیں جس کو ہم ویسٹ آف پامیر ناٹ بھی کہتے ہیں. ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی پامیر ناٹ کی. یہ وہ سلسلہ ہے جہاں پہ یہ تینوں جو پہاڑی سلسلے ہیں پاکستان کے، ناردرن ماؤنٹینز، نارتھ ویسٹرن ماؤنٹینز اور ویسٹرن ماؤنٹینز، یہ تینوں جو ہیں جو بڑے پہاڑی سلسلے ہیں، کوہ ہمالیہ، کوہ قراقرم اور کوہ ہندو کش، یہ تینوں آپس میں ملتے ہیں. اس جگہ کو پامیر ناٹ بھی کہتے ہیں. تو جو پامیر ناٹ ہے یہ یہاں سے جو ہائٹ ہے وہ ڈکریز ہوتی ہے ٹورڈ ساؤتھ، اور یہ ماؤنٹین رینجز میں ہندو کش ماؤنٹینز ہے، کوہ سفید ہے اور وزیرستان ہلز ہے، کوہ سلیمان اینڈ کوہ کیرتھر ماؤنٹینز، اس کے 3 بڑے پہاڑی سلسلے ہیں. عزیز طلباء، ہم کوہ ہندو کش کی بات کریں گے. روایت یہ ہے کہ یہ کوہ ہندو کش جو ہے یہ لانگ دی افغانستان بارڈر ہے، جس کو ہم ڈیورنٹ لائن بھی کہتے ہیں. یہ 1900 میں انگریز نے ایک امیجنری لائن ڈرا کی تھی بٹوین پاکستان اور افغانستان، جس کے اوپر آج کل پاکستان بار لگا رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو بے شمار فائدہ ہوگا، کیونکہ جو افغانستان تھا ادھر سے جتنی بھی سمگلنگ تھی وہ سمگلنگ ہو جاتی تھی. اس کے علاوہ جو ٹیررسٹ تھے، جو آبادیاں تھیں، وہ بڑی آسانی سے پاکستان کے اندر انٹر ہو جاتے تھے. اور اب ہماری جو مسلح افواج ہے انہوں نے بہت مشکل اور دشوار گزار آپریشن کر رہے ہیں، اور کافی حد تک پاکستان نے وہاں پہ نہریں کھود دی ہیں، ٹرنچز کھود دی ہیں، اور along دی بارڈر آف افغانستان، جس کو ڈیورنٹ لائن بھی کہتے ہیں، اس کے اوپر اب ہم الحمدللہ انشاءاللہ تعالی نیئر فیوچر مکمل بار لگا کے سیل کر دیں گے، جس کا پاکستان کو بنیادی طور پر جو پاکستان کے اندر سمگلنگ ہے وہ رکے گی. اس سے ہمارا جو کثیر زر مبادلہ ہے وہ ہمارا بچے گا. اس کے علاوہ پاکستان کو ریونیو کی شکل میں، ٹیکسز کی شکل میں، کسٹم کی شکل میں بے شمار پیسہ ملے گا، جو پاکستان کے عوام کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی پر صرف ہوگا. تو عزیز طلباء، ہندو کش ماؤنٹینز آر سچویٹڈ ٹو نارتھ ویسٹ آف پاکستان، یعنی کہ پاکستان کے شمال مغرب میں یہ along دی بارڈر آف افغانستان ہے. دس ماؤنٹین رینج اسٹریچز فرام چترال، سوات اور مالاکنڈ اپ ٹو ریور کابل ان دس ساؤتھ. ریور کابل جو ہے، آپ نے ان کے نام بھی یاد کرنے ہیں، آپ نے یہ نام لکھنے بھی ہیں. دس از ویری ویری امپورٹنٹ نیمز آف دی ریور. کابل ریور کے یہ ساؤتھ میں یہ موجود ہے. مالاکنڈ ڈویژن جو کہلاتا ہے سوات کا، اور یہ پھیلا ہوا ہے اپ ٹو چترال میں. آپ نے چترال کے بارے میں سنا ہوگا، پاکستان میں ایک پولو کا میلہ ہے شندور میں، چترال میں ہر سال یہ میلہ ہوتا ہے. پولو گراؤنڈ کی دنیا کا سب سے اونچائی پہ پولو گراؤنڈ واقع ہے، جو شندور میں ہے، چترال میں ہے، کوہ ہندو کش میں واقع ہے. اس کی جو ہائیسٹ پیک ہے اس کو ٹرچ میر کہتے ہیں، اور یہ 7690 میٹر بلند ہے. کوہ سفید اور وزیرستان ہل، یہ وہ علاقے ہیں جو پاکستان کے جو قبائلی علاقے، جن کو آپ فاٹا کہتے تھے، آپ یہ جو ہے 25 امینڈمنٹ کے ذریعے سے یہ کانسٹیٹیوشن کے یہ فاٹا جو ہے اس کو ضم کر دیا گیا ہے. خیبر پختونخوا میں KPK میں اس کو شامل کر دیا گیا ہے. عزیز طلباء، یہاں پہ کوہ سفید ہے، یہ ساؤتھ آف ہندو کش ماؤنٹینز پہ فرام ریور کابل ٹو ریور کرم along the border of افغانستان in the mountain range called کوہ سفید اس کو کہا جاتا ہے. یہ سفید پہاڑ جو ہیں یہ ہندو کش جو ماؤنٹینز ہے فرام ریور کابل سے یہ ریور کرم تک جاتے ہیں. یہ بیسیکلی اس لیے کوہ سفید ہے کہ یہ ان کی پہاڑیاں سارا سال جو ان کی چوٹیاں ہیں وہ برف سے ڈکی رہتی ہیں. اور اس دیز ماؤنٹینز آر سچویٹڈ ان موہمن اینڈ خیبر ایجنسی، جو پاکستان کی جو 6 ایجنسیاں تھیں ان میں اب تو یہ KPK میں شامل ہو گئی ہیں، لیکن یہ آج بھی موجود ہیں. اس میں باجوڑ ہے، نارتھ وزیرستان ہے، ساؤتھ وزیرستان ہے، مومند ہے، خیبر ایجنسی ہے. یہ جو ہندو کش کی ویلیز ہیں یہ پشاور، کوہاٹ اور بنو اس کے اندر موجود ہیں، ان پہاڑی جو ہیں رینجز میں موجود ہیں. دی ہائیسٹ پیک آف دس رینج از سکرم وچ از 4761 میٹر ہائی ہے. آپ کا جو فیمس خیبر پاس ہے، جو نیچرل خیبر پاس کہتے ہیں درے کو، درہ 2 پہاڑوں کے درمیان قدرتی طور پر موجود راستے کو درہ کہتے ہیں. پاکستان میں 15 پاسز ہیں، 8 بڑے امپورٹنٹ ہیں، ان میں درہ خیبر ہے، خیبر پاس ہے، خنجراب پاس ہے، درہ گومل ہے، درہ ٹوچی ہے، بابوسر پاس ہے،
اس کے علاوہ پاکستان کے مزید جو 15 پاسز ہیں ان کے اوپر ہم علیحدہ سے بات کریں گے. فی الحال ہم اپنے ٹاپک کی بات کرتے ہیں. تو اس میں اگر آپ فردر جو ہے کوہ سفید سے فردر ساؤتھ کی طرف جائیں تو وہاں ریور کرم جو ہے وہ ریور گومل جو درہ گومل ہے وہاں سے لیس ہائر وزیرستان ہلز میں پہنچ جاتا ہے. یہی وہی علاقہ ہے نارتھ وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان جہاں پہ دہشت گردوں نے پاکستان کے خلاف جو اپنی چھونیاں بنائی ہوئی تھیں وہاں سے یہ پاکستان پر خود کش حملے کرتے تھے اور ہماری مسلح افواج نے ضرب عضب آپریشن کے ذریعے سے ان کا قلع کما کیا, ان کو یہاں سے کھدیڑ کر اور ان کو جہنم حاصل کر کے یہاں سے پاکستان سے نکال کر ان کو افغانستان میں دھکیل دیا, جو آج بھی وہاں پہ تحریک طالبان پاکستان TTP کے نام سے انڈیا NDS جو افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اور انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را ہے, اس کے ساتھ مل کر اور MI6 جو برطانیہ کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے, CIA جو امریکن انٹیلیجنس ایجنسی ہے اور جو اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی ہے موساد, یہ تمام بڑی ایجنسیز مل کے پاکستان کو بلکنائز کرنے کی کوشش میں پاکستان کو توڑنے کے لیے انہوں نے TTP تحریک طالبان پاکستان بنائے, جن کو جو پاکستان میں اپنی دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے تھے, خود کش حملے کرتے تھے, بے گناہ پاکستان کو اور پاکستان کی مسلح افواج اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں پر اپنی چھاپہ مار کارروائیاں کرتے تھے. تو پاکستانی فوج نے ضرب عضب کے تحت ان کا قلع کما کیا. آج کل جو آپریشن رد الفساد جو کہ ابھی جاری ہے, کامیابی کی طرف جو مسلح افواج ہیں وہ گامزن ہیں اور پورے طریقے سے نارتھ وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان ہلز پر پاکستانی فوج کا پاکستان کی ریاست کی عملداری جو ہے وہ بحال کر دی گئی ہے. عزیز طلباء, اس کے علاوہ جو آخری ماؤنٹین رینج ہے ناردرن ویسٹرن یعنی کہ مغربی پہاڑوں کی مغربی اور نارتھ شمال مغربی پہاڑوں کا جو سلسلہ ہے اس کی ایک جو سیگمنٹ ہے وہ کوہ سلیمان اور کوہ کھیرتھر ماؤنٹین ہے. کیرتھر in the south of river Gomal up to river Bulan is situated the mountain range known as the Suleiman Mountains. These mountains are situated along the river Indus between Punjab and Balochistan. یہ ڈیرہ اسماعیل خان ڈیرہ غازی خان کی طرف ہیں. The highest peak is the range in the Takht Suleiman which is 3,487 meter high. In the further south of river Bulan between Balochistan and Sindh is the mountain range known as the Kirthar Mountains. جو کوہ کیرتھر ہے یہ فردر جنوب کی طرف ریور جو بولان ہے بٹوین بلوچستان اینڈ سندھ ان دی ماؤنٹ رینج نون ایز دی کیرتھر ماؤنٹین. تو عزیز طلباء, اس طرح آج ہم نے جو ویسٹرن ماؤنٹینز ہے اس میں نارتھ ویسٹرن اور ویسٹرن ماؤنٹینز کی بات کی. نارتھ ویسٹرن میں جس میں چترال, سوات اور مالاکنڈ کے جو پہاڑ ہیں وہاں سے ہم نیچے کوہ سفید اور وزیرستان ہلز کی طرف ہم نے اسٹڈی کیا اور کوہ ہندو کش کو اسٹڈی کیا اور لاسٹلی ہم نے کوہ سلیمان اور کوہ کیرتھر جو پنجاب اور بلوچستان میں واقع ہے اس کے اوپر ہم نے بات کی. اگر آپ اپنے جو پرنٹڈ نوٹس ہیں, اگر آپ کے پاس جو نوٹس موجود ہیں اس میں آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہم نے ماؤنٹین رینجز کے اوپر جو بات کی. اس کے علاوہ جو پاکستان کے اندر خیبر پاس ہے, کوہ سلیمان ماؤنٹینز ہے, ان کی ہائیسٹ پیک ہے. یہ بڑے آسانی سے یہ نوٹس آپ کو یاد ہو جائیں گے. عزیز طلباء, اگر آپ کو اس سلسلے میں کوئی بھی پریشانی نوٹس یاد کرنے میں تو آپ ان باکس کریں, آپ مجھے میسج کریں اور آپ اپنے سوالات کے جو سوالات اور کنفیوژن ہیں جو ابہام ہیں اس کے بارے میں بات کریں. یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہے اس کے پرنٹڈ نوٹس آپ کو آن ریکویسٹ مل جائیں گے. آپ مجھے واٹس ایپ نمبر 033496199191 پر بھی واٹس ایپ کر کے یہ نوٹس حاصل کر سکتے ہیں. عزیز طلباء, آج ہم اس پہ جو ہم نے بات کی وہ کوہ ہندو کش کے اوپر بات کی, کوہ سفید, وزیرستان ہلز, کوہ سلیمان اور کوہ کیرتھر پہ بات کی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس لیکچر کی سمجھ. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالی ہم سب کو عافیت عطا فرمائے. السلام علیکم.